रहीम अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। डोनाल्ड ट्रंप का जंग बंदी के हवाले से एक मरतबा फिर बयान आ गया। एक तो डोनाल्ड ट्रंप ने नाकाबंदी की है और नाकाबंदी के ऊपर उन्होंने बहुत खर्चा भी किया है, बड़े ज़बरदस्त इंतजाम किए हैं। लेकिन चाइना के जहाज़ों को कैसे रोकेंगे? जो ताकतवर ममालिक है उनके जहाज़ों को, बहरी जहाज़ों को कैसे रोकेंगे? क्या ईरान के साथ दोबारा एक फुल फ्लैज जंग में जाएंगे? ये सवालात अपनी जगह पे मौजूद हैं। अमेरिका के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं और उन्होंने सारे ऑप्शंस खुले रखे हुए हैं। अगर उन्हें दुनिया की सपोर्ट मिलती है या कोई बड़ी कामयाबी मिलने की उम्मीद पैदा होती है या कोई वॉर ट्रॉफी उनके हाथ में लगती है, जैसा कि यूरेनियम उनके हाथ लग जाए, तो ऐसे काम के लिए वो रिस्क ले सकते हैं। या इस जंग को लंबा लेकर जाना हो तो वो दूर रह के जंग लड़ना चाहेंगे, वो मजीद नुकसान अपना करवाना नहीं चाहेंगे। बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा, जो उम्मीद जाहिर की, वो एक सहाफ़ी के साथ डोनाल्ड ट्रंप की बातचीत में सामने आई है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा जी कि ईरान के साथ हमारी बातचीत चल रही है और अगले 2 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो सहाफ़ी जिन्होंने बात की डोनाल्ड ट्रंप से, उन्हें डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वहाँ पे आपको रुकना चाहिए पाकिस्तान में। अभी ये सहाफ़ी पाकिस्तान में, इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से रब्ता किया कि हो सकता है कि अगले 1-2 दिन में कोई और डेवलपमेंट हो जाए, लिहाजा आपको वहाँ पे पाकिस्तान में रुकना चाहिए और हम मज़ीद, हमारा झुकाव है ईरान की तरफ बातचीत में और ये मुमकिन है कि आपको वहाँ रुकना चाहिए क्योंकि ईरान भी चाहता है कि बातचीत हो जाए। और साथ में उन्होंने कहा इसकी एक बड़ी वजह यह है कि फील्ड मार्शल इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब, यानी डोनाल्ड ट्रंप फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से बहुत खुश हैं और वो ये कह रहे हैं कि फील्ड मार्शल इज़ डूइंग ग्रेट जॉब, तो आपको वहाँ रुकना चाहिए, 2 दिन में कोई डेवलपमेंट हो सकती है। अमेरिका को एक मरतबा फिर फेस सेविंग के लिए पाकिस्तान की ज़रूरत पड़ी है क्योंकि हुकूमत जो अमरीकी है उसने जो काम डाला है डोनाल्ड ट्रंप के कहने पे, उसका कोई इम्पैक्ट आया नहीं है। मैं आपको बताता हूं कि इन्होंने कितना खर्चा किया है यहाँ पे एक ब्लॉकेज लगाने के लिए। अमरीकी नाकाबंदी में कुछ 10,000 मरीन्स इस्तेमाल हुए हैं, यानी 10,000 अमरीकी फ़ौजी हैं जो नाकाबंदी के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। 100 से ज़ायद अमरीकी लड़ाका तैयारे, एक तैयारा बरदार बड़ा बहरी बेड़ा जो है वो इस्तेमाल हो रहा है और 12 से ज़ायद जंगी बहरी जहाज़ इस सारे ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं, जिस ऑपरेशन के ज़रिए से आबने हुरमज़ के बैरूनी सतहों पे अमेरिका एक ब्लॉकेज लगा रहा है। सैटेलाइट से भी मुआवनत ले रहे हैं, जबकि ड्रोन्स की बड़ी तादाद भी वहाँ पे मौजूद है। तो ये डोनाल्ड ट्रंप का तरीक़ाकार है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ये चाहता है कि वो अपनी नाकाबंदी को कामयाब बनाए। लेकिन क्या ये नाकाबंदी कामयाब हो रही है? मुबैना इतलात के मुताबिक चाइना का एक बहरी जहाज़ गुजर गया वहाँ से, ऑयल टैंकर, और अमेरिका कुछ नहीं कर पाया। 2 जहाज़ जो हैं वो ईरान से मज़ीद रवाना हुए। अब उनके बारे में अभी तक कोई इतला नहीं आई कि अमेरिका कुछ कर पाता है या नहीं कर पाता, लेकिन ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के अंदर ही शायद दोबारा मुज़ाकरात होंगे। हो सकता है वेन्यू तब्दील हो जाए, हो सकता है कि दोबारा मुज़ाकरात पाकिस्तान के अंदर ही हों। अगले 1 से 2 दिन में कोई ना कोई डेवलपमेंट होगी क्योंकि अमेरिका को जब भी फेस सेविंग की ज़रूरत पड़ेगी तो वो इस खित्ते में पाकिस्तान को इस्तेमाल करेगा, क्योंकि पाकिस्तान के ईरान के साथ ताल्लुकात बचे हुए हैं और वो ताल्लुकात इसलिए बचे हुए हैं कि पाकिस्तान ने अमेरिका को अपने अड्डे नहीं दिए। अगर खुदा न खास्ता इमरान खान साहब एब्सोल्युटली नॉट ना कहते और अमेरिका के पास पाकिस्तान के अड्डे होते तो मेरी बात याद रखिएगा, आज सिचुएशन बिल्कुल मुख्तलिफ होती। तो थैंक्स टू इमरान खान जिसने अड्डे नहीं दिए और आज पाकिस्तान एक न्यूट्रल कैपेसिटी में अमेरिका और ईरान के बीच में एक मुज़ाकरात करवाने की कोशिश कर सकता है। बहरहाल पाकिस्तान कितनी फेस सेविंग दे सकता है अमेरिका को, पहले भी पाकिस्तान ने पूरी कोशिश की है। ऐसा लगता है 1-2 दिन में दोबारा से पाकिस्तान में फिर मेला शेला लगेगा और फिर खबरें पाकिस्तान के अंदर से निकलेंगी। उम्मीद की जा सकती है कि कोई अच्छी सेंस प्रिवेल करे और अमेरिका और ईरान किसी ऐसे नतीजे में पहुंचे जिसके ज़रिए से जंग बंद हो जाए। लेकिन अमेरिका के जो माली मफादात हैं वो इतने बड़े हैं कि आप कुछ भी यकीन से कह नहीं सकते। मशरिक़ वस्ता में कुछ ना कुछ ऐसा अलार्मिंग ज़रूर हो रहा है या कुछ ऐसा बहुत बड़ा होने जा रहा है जिसकी तैयारियां हो रही हैं और ये इंटरनेशनल मीडिया और कुछ जो इमेजेस हैं वो ये रिपोर्ट कर रहे हैं। कल के दिन में अमेरिकी एयरफोर्स का एक बहुत बड़ा एयरलिफ्ट ऑपरेशन हुआ है यहाँ खलीजी ममालिक में और ये रूटीन की कार्रवाई नहीं लगती। ये ऐसा लगता है कि बहुत बड़े पैमाने के ऊपर यहाँ पे अमेरिका के अंदर आमदोरफ्त चल रही है अमेरिकी एयरफोर्स की और उसमें कोई एयरलिफ्ट ऑपरेशन चल रहा है। अब देखें कौन सी चीज़ें लाई जा रही हैं, कौन सी चीज़ें ले जाई जा रही हैं। तो मशरिक़ वस्ता में जो चीज़ें हो रही हैं उस पर रशिया का एक स्टेटमेंट आया। रूसी सलामती कौंसिल का कहना है कि अमेरिका और
اسرائیل مذاکرات کو ایران کے خلاف زمینی آپریشن کی تیاری کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، اور ایک ایجنسی کے مطابق امریکہ خطے میں اپنی فوجی موجودگی میں اضافہ کر رہا ہے۔ 82ویں ایئر بورن ڈویژن کے دستوں کے ساتھ ساتھ ایک اور اسالٹ زمینی اور بحری حملہ کرنے والی اور ایک فورس ہے وہ، اور طیارہ بردار بحری بیڑوں کی جنگی گروپ تنازع والے علاقے میں بھیجے جا رہے ہیں۔ یعنی وہ کہہ رہے ہیں اس تنازع والے علاقے میں بہت سارے امریکی ہتھیار، ان کے بیڑے، ان کے فوجی اور لڑائیوں میں حصہ لینے والے مختلف ہتھیار وہاں پہ پہنچائے جا رہے ہیں۔ پیغام میں کہا گیا کہ ان کے بحیرہ عرب میں پہنچنے کا متوقع وقت بالکل قریب ہے، بالکل وہی ہے جب 2 ہفتوں کی جنگ بندی ختم ہو رہی ہے۔ یعنی یہ روسی سلامتی کونسل نے اس کے اوپر اشارہ دیا، اور انہوں نے کہا کہ امریکی ہتھیار اور امریکہ کی بہت ساری چیزیں مشرق وسطیٰ میں پہنچ رہی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ میں نے آپ کو بتایا کہ کچھ امیجز بھی سامنے آئے ہیں، اور سیٹلائٹ کے ذریعے سے بھی یہ چیزیں کلیئر ہوئی ہیں کہ مشرق وسطیٰ میں ایکٹیویٹیز تیز ہوئی ہیں۔ اور یہ بھی رشیا کی جانب سے دعویٰ کیا گیا، روسی سلامتی کونسل کی جانب سے جو دعویٰ کیا گیا وہ یہ ہے کہ 2 ہفتوں کی ڈیڈ لائن جس وقت ختم ہو رہی ہوگی اس وقت امریکی ہتھیار اور ساز و سامان فوجیوں سمیت بہت بڑی تعداد میں مشرق وسطیٰ میں پہنچ جائے گا۔ یہ ایک بڑا کھیل ہو سکتا ہے جس کی بارے میں خبردار کیا ہے رشیا نے، یعنی روس کا یہ دعویٰ ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ہوتا کیا ہے۔ چائنا نے ایک نیا قانون منظور کر لیا ہے، کیونکہ چائنا کو اس بات کا آئیڈیا ہو گیا کہ حالات اس طرح کے نہیں ہیں جس طرح کے پہلے تھے۔ چائنا نے جو نیا قانون پاس کیا اس کے مطابق کسی بھی ملک نے چین کے معاشی مفادات یا شہریوں کے خلاف اقدامات کیے تو چین جوابی کارروائی کرے گا۔ چین کے وزیر اعظم لی کیانگ نے خود مختاری، سلامتی اور معاشی مفادات کے تحفظ کے لیے نئے قانون پر دستخط بھی کر دیے ہیں۔ چین کے سرکاری میڈیا کے مطابق 20 شقوں پر مشتمل نیا قانون فوری طور پر نافذ العمل ہو گیا ہے۔ اس قانون کے تحت کسی بھی ملک نے چین کی معاشی مفادات، شہریوں یا اداروں کے خلاف اقدامات کیے تو چین جوابی کارروائی کرے گا۔ اب آپ یہاں سے اندازہ کر لینا کہ جب چائنا کے جہاز غیر محفوظ ہوں گے یا ان کے آئل ٹینکرز غیر محفوظ ہوں گے تو یہ ان کی معیشت کے اوپر ایک اٹیک ہے۔ اور چین نے کیٹیگوریکلی کہا کہ خود مختاری، سلامتی اور معاشی مفادات کا تحفظ، اگر یہاں پہ کوئی پنگا ہوگا یا ہمارے شہریوں کے ساتھ کچھ کیا گیا تو اس نئے قانون کے مطابق ہم فوری طور پہ اقدامات کریں گے۔ اب 20 شقیں ہیں اس قانون کی، اور چائنا نے بڑی جلدی میں یا عجلت میں آپ کہیں اس قانون کو پاس صرف اس لیے کیا ہے تاکہ مستقبل قریب میں اگر کوئی پرابلم آتی ہے، کوئی بڑا چیلنج آتا ہے امریکہ کی جانب سے یا خطے میں اسرائیل کی جانب سے، تو چائنا وہ اقدامات کر سکے جو وہ کرنا چاہتا ہے۔ تو اس کے لیے یہ قانون انہوں نے پاس کیا ہے۔ ایک اور خبر ناظرین انٹرنیشنلی خبروں کی زینت بنی ہوئی ہے، اور یہ خبر آئی ہے ایک بین الاقوامی ادارے کی جانب سے۔ عالمی توانائی ایجنسی ہے IEA، اس کے سربراہ جو ہیں انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اپریل کا جو مہینہ ہے وہ مارچ سے کہیں زیادہ بدترین ہوگا۔ محتاط اندازوں کے مطابق انہوں نے کہا جی قلت بڑھتی چلی جائے گی۔ اس عالمی ادارے کا اندازہ یہ ہے کہ کوئی بھی ٹینکر جب نکلتا ہے تیل لے کر تو وہ اپنی منزل تک کوئی 1.5 ماہ میں پہنچتا ہے، اور لڑائی کو اب 1.5 ماہ تقریباً مکمل ہو چکا ہے۔ تو وہ جو آئل ٹینکرز پہلے سے پہنچ چکے اپنی منزل پہ، انہوں نے تو قلت نہیں ہونے دی، لیکن اب قلت کے اثرات شروع ہو جائیں گے۔ یعنی جن ممالک کو پیٹرولیم مصنوعات اور گیس کی قلت کا سامنا زیادہ نہیں کرنا پڑ رہا تھا، انہیں اب اس قلت کا زیادہ سامنا کرنا پڑے گا۔ اور انہوں نے کہا یہ تیل کی قلت کا صرف ایک آغاز ہے، اور ایک اور دعویٰ کیا انہوں نے کہ تاریخ کا سب سے بڑا توانائی کا بحران یہ سامنے آنے والا ہے۔ سستے تیل اور گیس کا دور ختم ہو گیا۔ ایران جنگ ختم ہونے کے بعد طویل عرصے تک یہ دور جاری رہے گا جس میں سب سے بڑا ایک توانائی کا بحران ہوگا۔ یہ BBC نے بھی اس کو رپورٹ کیا ہے۔ اور اگر یہ صورتحال پیدا ہو جاتی ہے تو جو ترقی پذیر ممالک ہیں جیسے پاکستان ہے، انڈیا ہے، بنگلہ دیش ہے، یا خطے کے اور بہت سارے ممالک ہیں، ان کے لیے بڑی مشکلات پیدا ہو جائیں گی۔ امریکہ اور اس کے آس پاس جو ممالک موجود ہیں ان کے لیے اتنی مشکل نہیں ہوگی، کیونکہ امریکہ وہاں پہ بہت بڑے پیمانے پہ پروڈکشن کر رہا ہے، لیکن عالمی سطح پہ تیل کی قیمتیں بڑھیں گی اور اس سے امریکہ منافع کمائے گا۔ اب یہ جو خطہ ہے گلف، یہاں کے ممالک نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے امریکہ کے ساتھ مل کر اس لڑائی کو مزید آگے بڑھانا ہے اسرائیل کے مفاد میں، یا اس لڑائی کو ختم کر کے خطے کے مفاد میں تجارت کو دوبارہ سے کھولنا ہے، کیونکہ تیل کی تجارت سے ہی یہ خطہ پیسہ کماتا ہے اور یہاں پہ خوشحالی آتی ہے۔
اگر یہ تجارت رک جاتی ہے تو صورتحال پھر آپ جانتے ہیں سب کہ کس طرف جائے گی۔ ناظرین، اس موقع پہ جو سپریم لیڈر ہیں ایران کے، ان کی جانب سے 3 واضح پیغامات اب سامنے آ چکے ہیں۔ ایران کے جو نئے سپریم لیڈر ہیں خامنائی، ان کے 3 واضح موقف ہیں جو اب ہمارے سامنے ہیں، یہ اب چھپ چکے ہیں مختلف میڈیا میں۔ یہ 3 پیغامات یا 3 واضح موقف ان کے کیا ہیں؟ نمبر 1، ہم اپنے ملک پر حملہ کرنے والے مجرم جارحیت پسندوں کو ہرگز سزا دیے بغیر نہیں چھوڑیں گے۔ یہ بڑا جارحانہ سٹیٹمنٹ ہے کہ ہمارے ملک پر حملہ کرنے والے مجرم جارحیت پسندوں کو ہرگز سزا دیے بغیر ہم نہیں چھوڑیں گے۔ نمبر 2، ہم اس جنگ میں ہونے والے ہر نقصان کے ساتھ ساتھ شہداء کے خون اور زخمیوں کے زخموں کا معاوضہ یا تاوان ضرور طلب کریں گے۔ یہ بہت سخت سٹیٹمنٹ ہے ان کا۔ اور نمبر 3، ہم یقینی طور پر آبنائے ہرمز کے انتظام کو ایک نئی سطح پر لے جائیں گے، یعنی اس سے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہم کسی صورت اپنے جائز حقوق سے دستبردار نہیں ہوں گے، اور اس معاملے میں پوری جو مزاحمت ہے وہ ہم ایک اکائی کی صورت میں اس کو تصور کرتے ہیں اور ہم مزاحمت جاری رکھیں گے۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور یہ 3 چیزیں جب سامنے آئی اس وقت ایران کے سپریم لیڈر کی جانب سے، تو یہ ایک ایسی پوزیشن ہے جہاں مذاکرات کامیاب ہونا ذرا مشکل ہے، کیونکہ امریکہ کو وار ٹرافی چاہیے، انہیں فیس سیونگ چاہیے، اور ایران کو بدلہ چاہیے۔ اب اس میں جو میڈیشن کرنے کے لیے یا ثالثی کرنے کے لیے پاکستان جیسے ممالک بیچ میں ہیں، ان کی مشکل میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے، لیکن پاکستان بدستور یہی کوشش کر رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ کر کے ان ممالک کے بیچ میں امن قائم کیا جا سکے۔ ایک اور پرابلم جو امریکہ کو فیس کرنی پڑ رہی ہے، اور یہ جو رپورٹ آئی ہے، یہ اسپرنٹر پریس ایجنسی ہے SPA، انہوں نے یہ خبر جاری کی ہے۔ ان کی رپورٹ کے مطابق امریکی فوج میں قبل از وقت ریٹائرمنٹ لینے کا رجحان بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، اور اس رپورٹ میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ امریکی فوجیوں کا مورال بہت زیادہ گر گیا ہے، اور پہلے سے دگنی تعداد میں امریکی فوجی قبل از وقت ریٹائرمنٹ کے لیے اپلائی کر رہے ہیں۔ یعنی پہلے وہ جتنے ریٹائرمنٹ کے لیے اپلائی کرتے تھے اپنی سروس میں، اب اس سے دگنی تعداد میں وہ ریٹائرمنٹ کے لیے اپلائی کر رہے ہیں، اور یہ تعداد دگنی ہوئی ہے ایران پر حملے کے بعد۔ اور خاص طور پہ اس میں مناب سکول میں جو بچوں کی شہادتیں ہوئی ہیں، چھوٹی بچیاں، معصوم بچیوں کی جو شہادتیں ہوئی ہیں، اس کی وجہ سے کافی احساس ندامت ہے یا گلٹ ہے امریکی فوجیوں میں، اور بڑی تعداد میں فوجی یہ وجہ سامنے رکھتے ہوئے وہ ریزائن کر رہے ہیں، اپنی نوکریاں چھوڑنے کے لیے اپلائی کر رہے ہیں۔ یہ ایک نئی سچویشن ہے جس کا امریکہ کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اب ناظرین، پاکستان کے اندر سے ایک بڑی امپورٹنٹ خبر ہے۔ پاکستان میں یہ جو موجودہ حکمران ہے نا، تو انہوں نے بہت بڑے بڑے دعوے کیے تھے، ان کے یہ دعوے میرے سامنے پڑے ہوئے ہیں۔ میں یہ دعوے آج پھر دیکھ رہا تھا کہ جناب $100 ارب کی سرمایہ کاری آئے گی۔ کبھی شہباز شریف بتا رہے تھے کہ $10 ارب ہم لے کر آ رہے ہیں UAE سے سرمایہ کاری، کبھی بتا رہے ہیں کہ $22 ارب ہم لے کر آ رہے ہیں سعودی عرب سے سرمایہ کاری، کبھی بتا رہے ہیں کہ $15 ارب یا $7 ارب ہم لے کر آ رہے ہیں قطر سے سرمایہ کاری، کبھی یہ جفیوں کی تصویریں ڈال رہے ہیں، کبھی یہ ملڑیوں کی تصویریں ڈال رہے ہیں، کبھی آذربائیجان سے جا کے تصویر ڈالتے ہیں کہ یہاں سے $2 ارب کی سرمایہ کاری آ رہی ہے، کبھی طیب اردگان کو ملتے ہیں کہتے ہیں جی یہاں سے سرمایہ کاری آ رہی ہے، کبھی یورپ میں جاتے ہیں، جو آدمی پاس سے گزرتا ہے اس کے ساتھ فوٹو بنا کے لگا دیتے ہیں کہ اتنے ارب کی سرمایہ کاری آ رہی ہے۔ جب یہ سارا پیسہ اکٹھا کیا تو یہ لگ بھگ $100 ارب بنتے تھے، جس کی سرمایہ کاری یہ لوگ پاکستان میں لانے کے دعوے کر رہے تھے۔ یہ پاکستان کے آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کہا کہ امریکہ یوکرین سے محض 400 سے 500 ارب کے معدنی دھاتوں کا معاہدہ کرنا چاہتا ہے۔ پاکستان نے کہا کہ ہمارے پاس $1 ارب کے ایسے ذخائر موجود ہیں، امریکہ اگر سرمایہ کاری کرے تو ہر سال 10 سے 15 ارب کا فائدہ حاصل کر سکتا ہے، اور یہ سلسلہ 100 سال تک جاری رہے گا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا واشنگٹن میں پاکستانیوں سے خطاب۔ دوست ممالک پاکستان میں $27 ارب کا سرمایہ کاری کریں گے، احسن اقبال۔ گورنر سندھ نے کہا جناب کہ ہم ایسی کارروائی ڈالنے جا رہے ہیں کہ ہر سال $12 ارب جو ہے وہ ہمیں ملیں گے پاکستان کی معیشت میں۔ یہ ایک اور جو لال ٹوپی والا ان کا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم ایٹم بم بیچیں گے، 5 بم ہم بیچیں گے سعودی عرب کو، 5 بم ہم بیچیں گے ترکی کو، اور دونوں سے 25 ارب ہم لیں گے، اور ہمیں کسی کا باپ بھی نہیں روک سکتا۔ کہانیاں سنا کے انہوں نے قوم کو لگ بھگ کوئی $100 ارب کی انہوں نے کہانی سنا دی کہ یہ اکٹھا کریں گے۔ پاکستان میں آیا کتنا؟
$1 अरब भी सरमाया कारी के तौर पे पाकिस्तान में नहीं आया। अब मोहसिन नकवी ने एक स्टेटमेंट दे दिया, जो पाकिस्तान का वज़ीर दाखिला है, और इनकी जो काबिलियत है वो आसिम मुनीर के बहुत करीब होना है। आसिम मुनीर से इनके बड़े शानदार फैमिली के ताल्लुकात हैं, फैमिली रिलेशन हैं, जिनकी बुनियाद पे इनको बहुत सारे ओहदे मिले हुए हैं। तो मोहसिन नकवी साहब ने $100 अरब की कहानी सुना दी कि वो पाकिस्तान से पिछले 4 साल में निकल गए। यानी रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद से लेकर अब तक ये तो दावा करते थे पाकिस्तान में सरमायाकारी लेकर आएंगे, उल्टा रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद से लेकर अब तक हुआ क्या कि पाकिस्तान से सरमाया निकल गया। और पाकिस्तान के वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने, जो आसिम मुनीर के बहुत करीब है, उसने खुद स्टेटमेंट देते हुए ये कहा कि $100 अरब पाकिस्तान से निकल गए। और फिर ये भी कह दिया कि 2 बंदे पकड़ेंगे तो ये करेंगे और वो करेंगे और पता लग जाएगा और हम ढूंढ लेंगे, अब ये पैसा पाकिस्तान वापस लेकर आओ। तो वो लोगों को धमका भी रहे हैं, कहानी भी सुना रहे हैं। बंदे उठा उठा के तो यहां तक पाकिस्तान को पहुंचा दिया। इसको जबरी लापता करो, उसको जबरी लापता करो, वो इलेक्शन लड़ने जा रहा है उसको जबरी लापता करो, वो बलोच है वो अपने हक के लिए आवाज़ उठा रहा है उसे जबरी लापता करो, वो कबायली है वो अपना हक मांगता है, वो अपनी मादनियात में हिस्सा मांगता है, उसको जबरी तौर पे लापता करो, वो आदमी पानी मांगता है उसको जबरी तौर पे लापता करो, ये शख्स इंसाफ मांगता है, ये औरत ये मांगती है, इसको भी जबरी तौर पे। इन्होंने बंदे उठा उठा के पाकिस्तान में तबाही फेर दी है। अब ये कहते हैं ये और बंदे उठाएंगे। देखें पाकिस्तान में इन्होंने किया क्या। दावा इन्होंने किया था कि ये पाकिस्तान को आगे लेकर चलेंगे। $100 अरब की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में लाने का इन्होंने दावा किया। SIFC बनाई आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का विजन। $1 की पाकिस्तान में सरमायाकारी आई नहीं, कर्जे ले लेके पाकिस्तान की कमर टूट गई और पाकिस्तानी पाकिस्तान से भाग गए, पैसा भी लेकर भाग गए। $100 अरब खुद वो कह रहे हैं पाकिस्तान से बाहर चला गया 4 साल में, हम कोई पैसा पाकिस्तान में ला नहीं पाए। और जो कीमती पाकिस्तानी है वो बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तान छोड़ के